سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 13واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کی ابتدا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا گیا، اور اس میں درس یہ ہے کہ حضور کے دربار میں ادنا بے ادبی ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے ہے، اے ایمان والوں۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مرتبہ ہے، 88 مرتبہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، یعنی یہ پہلا خطاب ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس میں مومنوں سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا گیا۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو امن میں آ گئے، ایمان لا کر اللہ تعالی کی پناہ میں آ گئے، امن میں آ گئے۔ یہ وہ خطاب ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے، اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ خطاب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوا، ورنہ پچھلی کتابوں میں جیسے توریت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا تو اس طرح ہوتا، یا ایھا المسکین، اے مسکینوں، اے فقراء، اے محتاجوں۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل ہے کہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر امن میں اور اللہ کی پناہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ابھی آپ نے سنا یہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، اور پہلی مرتبہ فرمایا گیا اے ایمان والوں، اور حضور کے دربار کا ادب سکھایا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا پہلے ہم شان نزول سماعت کرتے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام مبارک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے اور اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے لیے راعینا یا رسول اللہ کہا جاتا۔ اس میں آپ دیکھیں کتنے ادب کے معنی ہے اور کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن یہودیوں کی لینگویج میں، ان کی زبان میں، ان کی زبان عبرانی تھی، یہ لفظ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، تو انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا بنو قریظہ کے یہودیوں سے، اور یہ 120 سال سے آپس میں دوست تھے۔ تو قبیلہ بنو قریظہ
اور اوس کا چونکہ آپس میں معاہدہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ گئے تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں، اوس قبیلے سے ہمارا معاہدہ ہے، 120 سال گزر گئے تو بڑی محبتیں رہی ہیں، تو لہذا ان کے سامنے بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے احتیاط نہیں کی اور آپس میں وہ اس طرح کی بات کہنے لگے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پیچھے سے کرتے ہیں اور ہم ان کے منہ پہ جا کر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں راعینا یا رسول اللہ، اور ہم وہ معنی نہیں لیتے جو صحابہ لیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی عبرانی زبان میں جو معنی غلط بنتے ہیں وہ معنی کی نیت کر کے ہم کہتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ آپ نے سن لی، آپ یہودیوں کی اصطلاح سے، ان کی عبرانی زبان سے، لینگویج سے واقف تھے، تو آپ نے فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودی یہ سمجھے تھے کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور 120 سال اس قبیلے سے ہماری دوستیاں ہیں، تو یہ ہماری دوستی کا لحاظ رکھیں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ اب مسلمان ہو گئے تھے، اور جو مسلمان ہو جائے وہ ناموس رسالت کے مسئلے میں پھر کسی کا خیال نہیں کرتا، وہ تو ناموس رسالت کا محافظ ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ جو کلمات کہے کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ نے یہ جلال میں فرمایا کہ اب اگر تم نے اپنی زبان سے لفظ کہا حضور کے دربار میں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو گستاخی کرے چاہے وہ ذمی ہو اس کی سزا موت ہی ہے، کیونکہ یہ بنو قریظہ کے یہودی اس وقت مدینے میں رہتے تھے اور وہ ذمی تھے۔ ان واقعات سے اور کئی دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے حضور کا گستاخ مسلمان کہلانے والا ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پہ تو ناراض ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت سعد بن معاذ نے اپنے رنج کا ذکر کیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو منع کریں، وہ راعینا آپ کی خدمت میں نہ کہا کریں تاکہ یہودیوں کو یہ لفظ بولنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور فرمایا گیا کہ راعینا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری رعایت فرمائے اور گفتگو کو ریپیٹ فرما دے، تو اس کی جگہ تم کہو انظرنا، جس کے معنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائے۔ مطلب وہی ہے کہ نظر کرم فرمائیے اور بات کو ریپیٹ فرما دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی بارگاہ میں ادب کے کلمات عرض کرنا یہ فرض ہے، اور جس جملے میں، جس لفظ میں بے ادبی کا شک بھی ہو وہ زبان پہ لانا ممنوع ہے۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، انظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، یعنی پوری توجہ سے سنو تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو ریپیٹ کریں، یعنی اے لوگوں تم ہمارے محبوب کو یہ تکلیف بھی نہ دو کہ آپ کو بات تمہاری خاطر ریپیٹ کرنی پڑے، پہلے اسے غور سے سنو۔ دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ آگے جو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اس آیت کی ابتدا ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو،
لیکن اس آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں بے ادبی کفر ہے۔ اگر مومن بھی، مسلمان کہلانے والا بھی ادنا سی گستاخی کرے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ کافر ہو جائے گا، اور توبہ نہیں کرے گا تو کفر کی موت مرے گا، پھر ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کے پاس سے اترے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار، یہ یہودی عیسائی جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کفار جو اہل کتاب میں سے ہیں اور جو مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اور انہیں تو اس بات کا رنج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور وحی کیوں عطا ہوئی، اور مسلمانوں کو ان کا دامن کیوں ملا۔ یہ مسلمانوں کی اس نعمت سے جلتے ہیں اور انہیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ، کفار، ہندو، مشرک، مجوسی، جو بھی آپ نام دے دیں، الکفر ملت واحدہ، سارے کفار ایک ہی قوم ہے، سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ ہم سے حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں بے ادب گستاخ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میڈیا اور یہ انٹرنیٹ اور اس کے آلات، چاروں طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، ہماری نسلوں کو وہ گستاخ بنانا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنائے، اہل حق کو بیداری اور غلبہ نصیب فرمائے، اور دین کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے اہل حق کو اٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت کریمہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ایک آیت نازل ہوتی اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا حکم منسوخ ہو جاتا اور دوسری آیت اس کی جگہ پہ نازل ہو جاتی، تو یہودی اعتراض کرنے لگے۔ ان کے اعتراض کا ذکر ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اور پچھلی جو شریعت تھی، ان کے احکام کو منسوخ فرمایا، تو کافروں کو بڑی وحشت ہوئی، وہ بڑے پریشان ہوئے اور اس پر وہ طعنہ دینے لگے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے اور ناسخ بھی اللہ کی طرف سے، دونوں عین حکمت ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پہلا حکم دیا اور دوسرا حکم دینے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم مشکل ہوتا ہے
اور دوسرا آسان ہوتا ہے، زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم آسان ہوتا ہے، دوسرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اور قرب الہی کے اعتبار سے وہ زیادہ فضیلت رکھنے والا ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالی دن سے رات کو، گرمی سے سردی کو، جوانی سے بچپن کو، اور بیماری سے تندرستی کو، اور بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، بچہ ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی تندرست ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت یا ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اچھا، پھر یہ جو یہودی اعتراض کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا حکم وہ نازل کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ جہالت ہے، ان کی سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مخصوص مدت کے لیے نازل ہوا، جب مدت پوری ہو گئی تو دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ یہ جو دوسری آیت نازل ہوتی ہے اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے، وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ پہلے حکم کا اب جو اس کا پیریڈ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے تو اس وقت اس کے لیے ہمارے اصول الگ ہوتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اصول الگ ہوتے ہیں۔ یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اسے ٹھوس غذا نہیں کھلائی جا سکتی، لیکن 5 سال کا بچہ ہے تو وہ ٹھوس غذا بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح مونٹیسری کے اصول الگ ہیں، پرائمری کے اصول الگ ہیں۔ تو اسی طرح ایسا ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا تو پہلے لوگ دین سے ناواقف تھے، شراب بہت زیادہ عام تھی، تو پھر آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے یہ فرمایا گیا کہ شراب پینے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، پھر فرمایا گیا کہ نماز کی اوقات میں شراب نہ پیو، پھر مطلقاً شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک آیت کو منسوخ فرماتا ہے تو دوسرا حکم جو آتا ہے وہ حکم پہلے حکم کی مثل ہوتا ہے یا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر مثل ہے تو یہ امتحان ہے کہ کون اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ مثلا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، دونوں باتیں مشقت میں تو برابر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو اب اس میں رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت اس سے زیادہ ہے، مگر فضیلت اور برکتیں بھی زیادہ ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم مشکل ہوتا ہے، پھر دوسرا حکم آسان ہوتا ہے۔ جیسے ابتدائی طور پر بیوہ عورت کی عدت 1 سال مقرر کی گئی اور پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ آگے شاید فرمایا الم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار تمہاری مدد کر سکے گا۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسلوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بار نازل ہو جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے باپ داداؤں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ ہمیں سامنے دکھائیے، تو جس طرح تم نے ان سے ایسے سوالات کیے تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے یہ چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ بہت سے یہودی عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا ایمان وہ چھین لیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن سے، یہ اس نعمت سے جلتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی نعمت کیوں مل گئی۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ فاعفو، تو تم انہیں چھوڑو، واسفحو، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا تم ان یہودیوں کو چھوڑ دو۔ پھر جب حکم آیا تو پھر ان یہودیوں کو سزا دی گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ بار بار نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، چند سیکنڈ کے لیے اپنے دل سے یہ کہیں کہ میں بہت اہم کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سب سے اہم وظیفہ ہے، سب سے اہم کام ہے، میرے سارے کاموں سے بڑھ کر یہ کام ہے، مجھے توجہ سے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے اس کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، جو نیک کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک افسر دیکھے، ماں باپ دیکھیں، پیر و مرشد دیکھ رہے ہوں، استاد دیکھ رہے ہوں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم وہ کام جو تنہائی میں کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے استاد کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اگر عقیدہ ہے، الحمدللہ مومن کا عقیدہ ہے، اگر اس چیز کو وہ ذہن میں اجاگر کر لے اور تصور قائم ہو جائے تو پھر بتائیے کہ دل کی کیفیت کیسی بدل جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تصور میں پختگی عطا فرمائے۔ وقالوا، اور اہل کتاب بولے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یا مراد یہ کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور یہودیوں نے کہا صرف ہم جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی کون ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ،
جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی جو مومن ہے، جو ساری ضروری چیزوں پر ایمان لایا، وہ محسن اس حال میں ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی مومن بھی ہے اور باعمل بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب خوف کا ذکر آتا ہے تو خوف اس غم کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کی فکر ہو، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کی فکر سے انسان کو پریشان کرے۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہوں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے، دنیا اور آخرت میں وہ خوف اور حزن سے محفوظ ہوں گے، دنیا میں بھی چین ہے، قبر و آخرت میں بھی چین ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمیں اپنا چہرہ رب کے حضور جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فرمانبردار بنائے، ہر وقت ہمارا یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں تاکہ دنیا بھی سنور جائے، قبر و آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ